السلام علیکم دوستوں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی بات کی تھی، تو قاعدے کے حساب سے آج ہمیں سلطان سلیم ثانی کی بات کرنی تھی۔ لیکن دوستوں، ان دونوں سلطانوں کے بیچ میں ایک ایسا موڑ ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کے چڑھتے سورج کو زوال کی جانب گامزن کر دیا۔ دنیا کی کسی فوج میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ عثمانیوں سے ٹکرا سکے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا محلاتی اور شاہی حرم کی سازشوں کے سبب۔ سلطان سلیمان کی پہلی بیوی ماہ دورہ تھی، جو ایک سردار کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان سلیمان کی محبوب بیوی بھی تھی۔ پھر شاہی حرم میں آمد ہوئی ایک یوکرائنی کنیز روکسلانا کی، جسے دنیا آج حریم سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے اپنے حسن اور اداؤں کے جال میں سلطان سلیمان کو ایسا اسیر کیا کہ سلطان بس اس کا ہی ہو کر رہ گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویڈیو حریم سلطان ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان اور ماہ دورہ کا بیٹا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ذاتی اوصاف میں عثمانی حکمرانوں سے کسی صورت کم نہ تھا۔ اس کی صورت میں اس کے باپ اور دادا کی صورت اور شجاعت نظر آتی تھی۔ وزیروں، فوج اور تمام رعایا میں نہایت مقبول عام تھا۔ والدہ سلطان سلیمان اور وزیر اعظم ابراہیم پاشا سمیت سب ہی اس بات پر متفق تھے کہ اگلا سلطان شہزادے مصطفیٰ کو ہی ہونا چاہیے، اور قانوناً سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس بات پر پورا بھی اترتا تھا۔ لیکن شاہی حرم میں ایک ایسی طاقت موجود تھی جسے یہ منظور نہ تھا، اور یہ تھی سلطان کی چہیتی کنیز حریم سلطان۔ حریم سلطان نے سلطان سلیمان پر دباؤ ڈالا کہ وہ شہزادے مصطفیٰ کی جگہ اس کے بڑے بیٹے محمد کو ولی عہد نامزد کر دے، اور اسی دباؤ پر شہزادے محمد کو مانیسا کا گورنر بنایا گیا، جبکہ شہزادے مصطفیٰ کو اماسیا کا۔ روایت یہ تھی کہ جو شہزادہ مانیسا کا گورنر بنتا وہی آگے چل کر سلطان بنا کرتا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہزادے محمد کو چیچک کی خطرناک بیماری ہوئی اور وہ چل بسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت کے پیچھے مصطفیٰ کی ماہ دورہ کا ہاتھ ہے، مگر یہ صرف ایک قیاس ہے۔ شہزادے محمد کے مرنے کے بعد شہزادے مصطفیٰ کا سلطان بننا کافی حد تک یقینی ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی وزیر اعظم ابراہیم پاشا کا شہزادے مصطفیٰ کا طرفدار ہونا، جو سلطان سلیمان کے بعد سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ چنانچہ پہلے ابراہیم پاشا کو راستے سے ہٹایا گیا۔ ابراہیم پاشا اور سلطان سلیمان کے بیچ شدید دوریاں اور غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ سلطان نے آپ کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اب حریم نے سلطان سلیمان سے کہہ کر اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کروا دیا۔ ان دونوں نے مل کر سلطان کو یہ یقین دلایا کہ شہزادہ مصطفیٰ تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی وقت سلطان کو قتل کروا سکتا ہے۔ دوسری طرف شہزادے مصطفیٰ کو ایک شاہی پیغام بھیجا کہ ایران کی مہم میں اپنی فوج کے ساتھ آ ملو۔ شہزادے کے صلاح کاروں اور ہمدردوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان سے ملنے نہ جائے، مگر یہ شہزادہ اپنے باپ کی محبت میں مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہوا ایران پہنچا۔ باپ کے خیمے میں داخل ہونے سے قبل شہزادے کے تمام ہتھیار باہر رکھوا لیے گئے۔ جب شہزادہ اندر داخل ہوا تو سلطان کی گرجدار آواز گونجی، مصطفیٰ تم نے مجھ سے غداری کی۔ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا ذہن ساکت ہو گیا۔ ساری دنیا کی معصومیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا، میرے آقا، میں نے آپ سے غداری نہیں کی۔
جواب میں سلطان نے صرف ایک اشارہ کیا اور 10-12 گونگے بہرے محافظ مصطفیٰ پر ٹوٹ پڑے۔ کافی جد و جہد کے بعد اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ مصطفیٰ کی موت کے بعد سلطان نے حکم دیا اس کی تلاشی لے کر خفیہ ہتھیار برآمد کیا جائے۔ جب مصطفیٰ کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے ایک خط ملا۔ خط کی چند سطریں پڑھ کر ہی باپ کی چیخیں نکل گئیں۔ بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط میری موت کے بعد ہی آپ کے ہاتھ لگے گا۔ صورتحال ہی ایسی بن چکی ہے کہ میری موت ہی میری معصومیت اور میری بے گناہی کا ثبوت دے سکتی ہے۔ میں غدار ہوتا تو خالی ہاتھ آپ کے سامنے نہ آتا۔ میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا جو باپ کا قاتل کہلائے، اس لیے میں خود چلا آیا۔ خط پڑھ کر سلطان گھنٹوں اپنے شہزادے کی لاش سے لپٹا روتا رہا۔ دہائی دیتا رہا کہ مصطفیٰ شاید تو یہاں نہ آیا ہوتا، کاش یہ خط ہی مجھے بھیج دیا ہوتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، سلطان جوان بیٹے کی موت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ حریم سلطان جو اس شہزادے کی موت کی ذمہ دار تھی۔ شہزادے مصطفیٰ کی موت کے بعد اس کے باقی 2 بیٹوں بایزید اور سلیم ثانی میں تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی اور شہزادہ بایزید بھی تخت و تاج کے اس خونی کھیل کا شکار بنا۔ لہٰذا تخت کا وارث سلطان سلیمان اور حریم سلطان کا چھوٹا اور نالائق بیٹا سلیم ثانی ٹھہرا۔ یہ وہ پہلا حکمران تھا کہ جس میں اپنے آباء و اجداد جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیاں موجود نہ تھیں۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ حرم سرا میں گزرا۔ یہ کم عمری سے ہی شراب کا رسیا تھا، اس لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی شراب پر پابندی کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا، اس لیے عوام نے اسے شرابی کا لقب دیا۔ اسی کے دور میں جنگ لیپانٹو کا معرکہ پیش آیا، جس میں عثمانیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہیں سے ابتدا ہوئی عثمانیوں کے زوال کی۔ عثمانیوں کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں اس دور میں محمد سوکولی جیسا وزیر اعظم نصیب ہوا، جس نے سلیم ثانی کی احمقانہ حرکتوں کو رفع کرتے ہوئے سلطنت کے کام نہایت عمدگی سے سنبھالے۔ سلیم ثانی کا مکمل تذکرہ آپ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔